رانا صاحب، اب صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کی میٹنگ ہے، اس کے بعد لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ 24 نومبر کی فائنل کال کے بعد اب جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ولنگ ہوگی پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کا؟ کوئی ارادہ رکھتی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گورنمنٹ نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایپیکس کمیٹی جو SIFC کی تھی، اس میں پرائم منسٹر نے، وہاں گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب ہمیں دھرنا کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس سے پہلے فلور آف دا ہاؤس میں بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا تھا کہ ملک کے مفادات کے لیے ہمیں اکٹھے کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو رویہ PTI نے رکھا ہوا ہے کہ آپ ریاست کو بلیک میل کریں، آپ پاکستان کو بلیک میل کریں، اور پھر آپ کہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہم جو ہے وہ بیلاروس کا صدر آیا ہو تو ہم دھاوا بول دیں گے اسلام آباد کے اوپر۔ اب وہ اس کے بعد آپ فلاپ ہو جائیں، آپ کی جو لاسٹ فائنل کال تھی وہ فلاپ کال نکلے، وہ مسڈ کال نکلے، اور آپ جو ہے اب اگلی دھمکی آپ پورے پاکستان کو لگا دیں کہ اگر ہماری شرائط نہ مانی، اگر ہماری کمیٹی سے بات چیت نہ کی تو ہم سول ڈس اوبیڈینس سٹارٹ کر دیں گے، اور ہم جو ہے وہ ریمیٹنسز کہیں گے اوورسی پاکستانی کو کہ وہ نہ بھیجیں۔ بھائی، اگر اوورسی پاکستانی ریمیٹنسز نہیں بھیجتے تو اس سے کیا مجھے نقصان ہے؟ اس سے تو پاکستانیوں کو نقصان ہے، اس سے تو پاکستان کو نقصان ہے۔ تو آپ کیوں ایسے اقدامات لیتے ہیں کہ جہاں آپ بلیک میل کریں پوری قوم کو کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے؟ تو اس بلیک میل میں تو حکومت نہیں آنے لگی اور ریاست بھی نہیں آنے لگی۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح اگر آپ نے بیٹھنا ہے آپ بیٹھیں، اور بغیر شرطیں رکھے ہوئے بیٹھیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کچھ ہو جائے گا، تو آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی فلاپ کال ہوئی، یہ ضرور ہوا کہ آپ نے 150 پولیس والوں کو زخمی کیا، آپ نے وہیکلز جلائیں پولیس والوں کی، آپ نے جو ہے نقصان پہنچایا حکومت کی تنصیبات کے اوپر، پھر آپ نے شہید کیے رینجر، آپ نے پولیس والے شہید کیے، تو ایک وائلنٹ ترین پروٹیسٹ آپ نے کیا، اور اب آپ دھمکی معیشت کو لگا رہے ہیں۔ تو آپ کی ان دھمکیوں سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو الٹا ریاکشن ملے گا۔ نہیں، لیکن مذاکرات شروع ہونے سے پہلے رانا صاحب انہوں نے 2 شرائط بھی رکھ دی ہیں۔ ایک خان صاحب کی رہائی کا وہ کہہ رہے ہیں، دوسرا جو بھی 9 مئی کے کیسز ہیں یا جو بھی قیدی ہیں ان کو رہائی کا انہوں نے مطالبات مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی رکھ دیا ہے۔ کیا ان 2 ایشوز پر بات چیت ہو سکتی ہے، یا حکومت 9 مئی کے جو معاملات ہیں ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مداخلت کر سکتے ہیں ان معاملات میں، یا یہ اسٹیبلشمنٹ ہی دیکھے گی؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حکومت ہی دیکھتی ہے، بلکہ حکومت بھی نہیں، عدالتیں دیکھتی ہیں جو مختلف معاملات ہیں جو کہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، شرائط تو ہم تب مانے نا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ جو بلیک میل یہ پوری قوم کو کر رہے ہیں، جو یہ معیشت کو بلیک میل کر رہے ہیں، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، تو شرائط کہاں سے آ گئی؟ ابھی آپ نے ایک فلاپ کال دی، آپ جو ہے وہ کچھ کامیابی، آپ جو کہہ رہے تھے فائنل کال ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم جائیں گے نہیں جب تک ہماری شرائط نہیں مانی جائیں گی، تو آپ تو ابھی فیل ہوئے ہیں۔ اب تو ایک اور آپ نے نئی شرائط رکھ دی ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے PTI جو ہے وہ پاکستان کو لگائے گی؟ بھئی، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ نہیں، لیکن آپ نے سول نافرمانی کی بات کی، انہوں نے بھی یہ شاید آخری کارڈ کے طور پر سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر PTI اس طرف جاتی ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ ملک کو نقصان ہوگا، تو اس کے باعث حکومت جو ہے وہ کوئی ٹیکل کرے گی، کوئی بات کرے گی کہ بھائی اس طرف نہ جائیں، بات کرتے ہیں؟ حکومت کو انشاءاللہ پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس انتشاری ٹولے کا جو پلان ہے اور اس کی جو نیت ہے اور اس کی جو تاریخ ہے وہ سب کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ ملک کی بربادی چاہتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اوورسی پاکستانی ان کی کال کو دھریں گے یا اس کو سنیں گے۔ پاکستان آگے بڑھے گا الحمدللہ۔ اس ملک کے اندر سارے اشاریے بہتری کی طرف ہے، مہنگائی کی شرح گر رہی ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ کی فوریکس ریزرو جو ہے وہ 16 ارب پہ پہنچ گئی ہے، آپ کی ہر سٹاک مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرح کی کال یہ بھی فلاپ کال ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ حکومت کسی بلیک میل میں نہیں ہوگی۔ بلیک میل میں مجبور ہو کے حکومت بات چیت نہیں کرے گی، کیونکہ ہمیں ان کا کوئی خوف نہیں ہے، اور یہ فلاپ ہو چکی ہے جماعت۔ تو اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے، ہمارے دروازے کھلے، لیکن بغیر کسی شرائط کے یہ آ کے بیٹھیں تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخری کارڈ ہوگا یا سول نافرمانی والا ماضی میں جس طرح خان صاحب نے اعلان کیا تھا، یہ بھی کوئی قابل عمل نہیں ہے، اس پر کوئی عمل درآمد اس طرح نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلیک میل حکومت نہیں ہوگی. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور ان کی شرائط کو ہم رد کرتے ہیں. اگر انہوں نے اسی طرح تھریٹ کرنا ہے تو اس تھریٹ کے اندر ہم نہیں آنے لگے. اس طرح جو ہے یہ یا کڈنیپر تھریٹ کرتے ہیں یا دہشت گرد جو ہے وہ دھمکیاں لگاتے ہیں، تو ان دھمکیوں کے اندر پاکستانی قوم نہیں آنے لگی. لیکن آپ ہی کے فارمر کولیگ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، تنقید محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی ہو رہی ہے، حکومت کے اوپر بھی ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا، جو مقدمات بنے، جو لوگ زخمی ہوئے، اس کو مسلم لیگ نون اون کرتی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، یا محسن نقوی صاحب نے سارا کچھ کیا؟ دیکھیں، جو 150 پولیس والے زخمی کیے ہیں وہ حکومت نے تو نہیں کیے نا، پی ٹی آئی کے جتھے نے کیے ہیں. جو 40 گاڑیاں جلائی ہیں وہ پی ٹی آئی کے جتھے نے جلائی ہیں. جو انہوں نے شہید کیے ہیں پولیس والا، اس کو ڈنڈے مار کے شہید کیا ہے، وہ تو پی ٹی آئی کے جتھوں نے کیا ہے. رینجرز کو بھی شہید پی ٹی آئی کے جتھوں نے کیا ہے. تو یہاں اگر شیل مارے ہیں، ٹیئر گیس ماری ہے اہلکاروں پہ، پولیس کے اہلکاروں پہ، وہ بھی ان کے پاس تھی. یہ تو ذمہ داری کس ذمہ داری کی؟ اور پھر جھوٹ بولا کہ 300 لوگ جو ہیں وہ ان کا میسیکر ہوا ہے. پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ دنیا بھر میں خراب کی، جھوٹے پروپیگنڈا پہ کی. جو ان کی طرف ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے بھی یہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کو سنجرانی میں بٹھایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کوئی حکومت کی بات نہیں سنی اور یہ وائلنٹ پروٹیسٹ آگے لے کے گئے. تو کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وائلنٹ ترین پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور ان کو جو ہے قانون آڑے ہاتھوں لے گی ان گناہوں کے اوپر جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب مولانا صاحب جو ہیں، رانا صاحب، انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا 26ویں آئینی ترمیم میں، آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں، مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں. اب مولانا صاحب بھی آپ سے نالاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو 8 دسمبر کو شاید وہ اسلام آباد کا رخ کریں. مولانا صاحب کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کی نظر میں کیوں پوری نہیں ہوئی؟ دیکھیں، مولانا صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت نے جو ہے وہ بل پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجا. پریزیڈنٹ صاحب نے اس بنیاد پہ اس کو واپس کیا کہ ان کا سوال تھا کہ یہاں لیگل آبجیکشنز ہیں کہ یہ قانون جو ہے، اس کے علاوہ 2 اور قانون ہیں مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے، تو کون سا قانون لاگو ہوگا، کون سا قانون سپیریئر ہوگا. تو اس کے حوالے سے تو ہماری جماعت بھی مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے، پیپلز پارٹی بھی رابطے میں ہے، اور ہمیں پورا 100% یقین ہے کہ یہ معاملات طے پا جائیں گے. تو کسی قسم کا پروٹیسٹ مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہوگا. ہم اس چیز پہ ہمیں پورا یقین ہے، ان کے ساتھ ہم رابطے میں. ٹھیک ہے، لیکن اب جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا، پھر ان کا جواب بھی آیا. حکومت کو ابھی کوئی چیلنج تو نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، یا یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب خطوط لکھ رہے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب کو خطوط نہیں لکھنے چاہیے، وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، وہ وہاں اپنی بات چیت کریں. اچھا، لیکن ایک آخری سوال یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ اب پیکا قانون میں ترمیم کا بل جو ہے وہ حکومت لانے کا ارادہ رکھتی ہے. حکومت نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ بل لایا جا رہا ہے. 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ جو پیکا کا بل مسلم لیگ نون ہی لائی تھی، پھر اس میں ترامیم ہوتی رہیں، پھر اس کا جس طرح استعمال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سزائیں جتنی تجویز کی گئی ہیں یہ درست ہیں؟ دیکھیں، بالکل درست ہے. پاکستان میں تو کسی کو سزا ہوتی نہیں ہے. فیک نیوز کے اوپر کس کو سزا ہوئی ہے؟ یہاں تو اتنا بڑا بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو بالکل قانون جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے، اس میں جدت آتی ہے، تو قانون آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں تو میرے خیال سے صرف ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، باقی تو کسی کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس ملک کو جو فیک نیوز کی طرف سے جو خطرات ہیں، جو لوگوں کو اشتعال ڈلوایا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اس کے بے انتہاشا نقصانات ہیں جن کو ہم نے بند کرنا ہے. نہیں، لیکن رانا صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب جو انٹرنیٹ کی سست روی کا معاملہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اور انہوں نے تو فگر بھی جاری کیا کہ ان کو 1 گھنٹہ انٹرنیٹ اگر میسر نہ ہو تو کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کر کون رہا ہے؟ کیونکہ اس دن بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہوئی. انٹرنیٹ اگر میسر نہ ہو، انٹرنیٹ میسر ہے براڈ بینڈ پہ، تو انٹرنیٹ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اور ہماری کوشش ہے
کہ آگے بھی سیکیورٹی کی کنسرن کے حوالے سے کم ایریا میں اور کم سے کم لوکیشن میں انٹرنیٹ بند ہو. ہمیں ملک کی سیکیورٹی سچویشن بھی بہتر کرنی ہے. ہم رابطے میں ہیں پاشا ہو اور دیگر جو ایسوسیشنز ہیں فری لانسرز کی کہ ان کے مسائل حل کریں, اور بالکل انٹرنیٹ جو براڈ بینڈ ہے جس سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں کوئی سست روی نہیں ہے. اور الحمدللہ ایکسپورٹ جو ہے آئی ٹی سروسز کی بڑھ رہی ہے, 40% بڑھی ہے پچھلے سال کے بنسبت اس سال.